اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم لوگ جو پہلا شروع کریں گے قرآن، وہ ہم کریں گے جو پہلی صورت ان کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ ریویل ہوئی ہے حضرت پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیس بی اپون ہم پہ، وہ شروع کریں گے۔ اور وہ ہے سورہ علق آئی تھنک۔ تو قاف، طور، نجم، رحمان، حشر، منافقون، القلم نہیں وہ القلم۔ تو سورہ نون، جن، مدثر، قیامہ، عبس، البروج، غاشیہ، القدر، قاریہ، الکافرون، ہمیں جانے العلق۔ جو فرسٹ صورت جو نازل ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ ہے اکارڈنگ ٹو اسکالرلی اسکالرز، اور وہ سب وہ سورہ علق ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مکی صورت ہے۔ جب وہ غار ہرا میں ان کے اوپر ریویل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ سین میم ہے، الف اس میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اسم بولتے ہیں کسی بھی ناؤن کو، کسی بھی نام کو۔ تو بسم اللہ الرحمن، رحمان مطلب جو کہ دا موسٹ بینیفیسنٹ، رحمان مطلب جو سب کو سب کچھ دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ رحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یعنی کتنی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹوٹل اگینسٹ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے سے اتنی ظاہر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، ہمارے بچے ہیں جس طرح ہم اپنے آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، والدین بنایا ہے، تو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر رشتوں کے بغیر بھی ہمیں پیدا کر سکتے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے نا بھئی، یہ جیسے اب جانوروں میں کوئی ماں باپ یا بھائی یہ بچے یہ نہیں ہوتے ہیں، وہ مطلب ان میں کوئی میاں بیوی یہ سب چیزیں تو نہیں، یہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ جسٹ بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ انہی سے دوسرے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ ان میں کوئی مطلب یہ چیزیں ایٹیکیٹس، یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو اخلاق ہیں، یہ سب تو ہمیں دیے نا، جو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے قرآن مجید میں کہ آپ کو بلند اخلاق پہ فائز کیا ہے، آپ کو بلند اخلاق والا، بہت اخلاق والا بنایا ہے، اور سب لوگوں کے اخلاق بھی بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ان سب کے اخلاق بھی بالکل اچھے VIP سب سے ٹاپ والے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں ماں باپ بنایا ہے۔ دیکھیں، ہمارے بچے جب کچھ غلط کرتے ہیں، ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری انسلٹ کرتے ہیں، ہمیں اگنور کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، نہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں، یہ سختی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور یہ سب رشتے بنائے تاکہ ہم سب اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک ماں ہیں تو ہم اپنے بچوں سے، حالانکہ ہم نے اپنے بچوں کو بنایا نہیں ہے، بنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، تو جو سوچے جس نے بنایا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ہم نے صرف ان کو جو ہے پالا پوسا ہے، پالا پوسا بھی کیا ہے، وہ پال پوس بھی اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ ہم صرف سمجھے ایک طرح سے ڈائریکٹ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلڈ پہ رکھا ہوا ہے، ادروائز کر تو سب کچھ بیہائنڈ دا سینس تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ پانی بند کر دیں تو 2 دن میں سب مر جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی نہیں ہوگا تو یہ کھیتی نہیں ہوگی، یہ فروٹس، یہ ویجیٹیبلز، یہ جو سب آپ گھاس واس دیکھ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب گھاس نہیں ہوگی تو پرندے سب یہ لوگ کیا کھائیں گے، جانور کیا گیزنگ کریں گے، اور ہم جب جانور نہیں ہوگا تو ہم کیا کھائیں گے، اور پانی ہی نہیں ہوگا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی 70% واٹر سے بنی ہے، دنیا بھی میں بھی 70% واٹر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اتنا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ اتنا کچھ ہم نافرمانیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، ڈھیل دیے جا رہے ہیں، ہمارے پر رحم کیے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی صرف اپنے بچوں کو صرف پالا ہے، مطلب پالا بھی ڈائریکٹلی نہیں پالا ہے، انڈائریکٹلی نہیں پالا ہے، انڈائریکٹلی تو اللہ تعالیٰ ہی پال رہے ہیں۔ ہم کیا ان کو بولنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہ پر دیکھیں بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی پیٹ میں ہم نے ان کو پیٹ میں نہیں بنایا، ہم نے ان کو باہر نہیں نکالا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ہم تو بس ایک ویسل ہیں جس کے تھرو وہ ہو کے جا رہا ہے، دیٹس اٹ۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کر اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا فالو کر رہے ہیں اور کیا کیا فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایگزام، ہمارا پیپر یہ ہو رہا ہے، اور مزے کی بات ہمارا تو اتنے مزے کا پیپر ہے کہ بک ہمارے سامنے ہے، بھائی جتنی مرضی ہے چیٹنگ کرنی ہے کرو۔ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ تو بالکل ہی کولیپسڈ ہے، اس میں سے تو ایک بھی بندہ صحیح نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں؟ دس از آل بیسڈ آن میمورائزیشن، راٹ میمورائزیشن اور ری ارگیگیٹنگ، یعنی آپ بس رٹے پہ رٹے مارے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایگزام دینا ہے، آپ نے بچے کا ایگزام لینا، آپ اس کے سامنے بک رکھو، آپ اس کو ایک ایسا کویسچن دو جس کو وہ سمجھ کے آنسر کرے، بے شک بک سے دے، لیکن اس کے آگے کوئی ایسی پرابلم لکھو جس کو وہ اس کا سولوشن دے، آپ کو ایسی اس کو پرابلم دو کہ اس کا مائنڈ چلے۔ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم تو بس جتنا اچھا رٹا لگا اتنے اچھے نمبر ہیں، اس میں کوئی سوچ سمجھ تو ہے ہی نہیں، اس میں کوئی آپ کی کریٹیو مائنڈ تو یوز ہو ہی نہیں رہا۔ خیر، تو ہم لوگوں نے بات کی تھی اللہ کے بعض بی کا مطلب ہے کہ یا سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام اسم کا مطلب ہے نام سے، جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، رحمان مطلب جو سب کو بینیفیسنٹ، دا موسٹ بینیفیسنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے، جو دیتا سب کو سب کچھ ہے، بینیفیسنٹ جو سب کو سب کچھ دیتا ہے لیکن ان سے لیتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے کا مطلب اپنے رب کے نام، اسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نام سے، جس نے پیدا کیا، خلق کو بنایا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے آبویسلی، لیکن یہ قرآن جو ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن آیا تو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ کوئی ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو صرف ریویل کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو چن لیتے ہوتے ہیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں بھائی کہ اب جیسے ہم لوگ، آپ لوگوں نے بچپن میں کھیلا ہوگا نا، وہ چور پولیس، بادشاہ وزیر سپاہی، بادشاہ وزیر چور سپاہی والا جو گیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کو بادشاہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کو جو ہے وہ چور بناتے ہیں، کس کو سپاہی بناتے ہیں، کس کو وزیر بناتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی جو ہے وہ آتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایتھیسٹ بولتے ہیں یا جو کافر ہے بولتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی ایسا بنایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم لوگ غلط ہوتے ہی نہیں، ہم لوگ کفر کرتے ہی نہیں،
ہم خراب ہوتے ہی نہیں. بات سنیں, بات سمپل سی بات ہے, آپ کس کو بادشاہ بناتے ہیں؟ جو بادشاہ بننے کے لائق ہوتا ہے. ہم کس کو بادشاہ بناتے ہیں؟ جو بادشاہ بننے کے لائق ہوتا ہے. کس کو وزیر بناتے ہیں؟ جو وزیر بننے کے لائق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیونکہ وہ ان کو اللہ نے وہ اس لائق تھے. بھائی آپ نے ارادہ کیا میرا فلانا بچہ یہ ڈاکٹر بنے گا, آپ نے ارادہ کر لیا. اب وہ بچہ بڑا ہو کے اس کا منہ چینج ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, تو آپ اس پہ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے, یا زبردستی اس کو ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتے. آپ نے بنا بھی دیا تو وہ آگے سے کیری آن نہیں کرے گا, اس کو نہیں پرسو کرے گا اس پروفیشن کو. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اسی ارادے سے پیدا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ میں ان کو پیغمبر بناؤں گا, لیکن آگے سے انہوں نے بھی تو پروف کیا نا کہ وہ پیغمبر بننے کے لائق بھی ہیں اور قابل بھی ہیں, اس قابل ہیں کہ ان کو پیغمبر بنایا جائے. آپ اپنی کمپنی میں کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ وہ اس لائق بھی ہے کہ آپ اس کو یہ والی پوزیشن دے سکیں. وہ اس پہ پورا اترتا ہے پورا, تو ہی آپ اس کو وہ پوزیشن دیتے ہیں. تو اچھا, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں. اب ایک اور چیز, ایک بات اور ہے, اور وہ یہ کہ ہاں ایک چیز اور یہ ہے کہ اب آپ نے بولا کہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سورج ہے, سورج کو آپ روز دیکھتے ہیں نا, تو سورج جو ہے وہ روز طلوع ہوتا ہے اور سورج روز جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے سب کو, آپ نے ڈی دیکھا نا, ڈی آپ نے دیکھا ہوگا, سورج وہ مطلب ڈی ہوتا ہے نا, وہ تو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسٹ سے اور آ کے پھر وہ غروب ہو جاتا ہے وہ آپ کے ویسٹ پہ غروب ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا, سب لوگ دنیا میں ایک جیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ غروب ہونا چاہتے ہیں اندھیرے کے اندر. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ الٹیمیٹلی غروب تو سبھی نے ہونا ہے, ٹھیک ہے. غروب جو ہے وہ سب نے ہی ہونا ہے, جو بھی آیا ہے, جو بھی طلوع ہوا ہے اس نے واپسی تو جانا ہی ہے, واپسی اندھیرے میں تو جانا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ کیا بولا ہے کہ جن کی کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو تو ہدایت دی اور کسی کے لیے گمراہی ثابت ہو چکی ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب سمپل سا یہی ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جیسے سورہ کہف میں بھی وہ جو چند نوجوان تھے ان کو انہوں نے پہلے ہدایت قبول کی, ایمان لائے, تو انہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی. وہ اس لیے کہ اس قابل تھے, انہوں نے مانگی. آگے سے یہ بولا جائے کہ یہ اسٹوریاں ہیں, فلانی ہیں, دھماکی ہیں, مطلب آپ نے یہ بات ریسرچ نے پروو کیا کہ اسٹوریز کے تھرو بات سمجھانا سب سے ایزی ہے. جس کو ایتھیسٹ اور پولیتھیسٹ, یہ سب لوگ جو منافق ہیں, جو کافر ہیں, جو اللہ کے حکم کو, اللہ کو تو مانتے پر اللہ کی نہیں مانتے, وہ کافر ہے. جو اللہ نے قرآن میں بولا ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. تو جو گمراہی ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ اب مجھے پتہ ہے بھائی یہ شیشے کے گلاس ٹوٹے گا, یہ بچی میری ہے چھوٹی, یہ اب جو ہے نا پاؤں مارے گی اور یہ ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کو میں بول رہی ہوں بیٹا یہ گلاس ہے تو اس کو ہٹا لو, نہیں اٹھایا اس نے, تو وہ گلاس اس سے ٹوٹے گا. تو یہ میرے علم کے اوپر ہے, مجھے پتہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا طریقہ کار یہ لاتے مار رہے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا ان پہ گمراہی ثابت ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ان کے سارے طریقہ کار, ان کی ساری باتیں, ان کے تو دل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں, وہ دلوں میں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں, ہمیں دکھاؤ, ارے بھائی آپ کے دل کے اندر کی جو سوچیں ہیں, کوئی تو ہوگا نا جو یہ دل کی سوچیں جس کو پتہ ہوں گی. ہم جیسے لوگ ایک دوسرے کو ہم دیکھیں کسی سے بات کیے بغیر اس کو بتا دیتے ہیں اس دل میں کیا سوچ رہا ہے.
جیسے ہمیں اپنے بچوں کو اکثر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ابھی کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی دل کی باتیں ہمیں تھوڑی تھوڑی پتہ ہوتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں کہ ہمیں اپنے بچوں تک کی باتیں پتہ ہیں جن کو ہم نے صرف پال پوس کے بڑا کیا اور کچھ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. ظاہر ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے نا. یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی، کوئی چیز خود بخود نہیں چلتی. یہ پنکھا بھی خود بخود نہیں چل رہا. ہر چیز کے لیے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کمپنی کا سی ای او جو ہوتا ہے وہ اندر اے سی والے کمرے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، فیلڈ پہ لیبر کے ساتھ ورک نہیں کرتا. مینیجر آتا ہے ان کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کو چیک کرتا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے مجھے ہدایت ملی ہے، مجھے آرڈر ملے اور یہ آرڈر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں. جس طرح اللہ تعالیٰ سی ای او ایک ایگزامپل دے رہی، کمپنی کا سی ای او ہوتے ہیں، اور پھر مینیجر ایسا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینیجر ہیں، وہ سب چیزوں کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو آرڈر دے کے بھیجے ہیں وہ صحیح امپلیمنٹ کروائیں. اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیے ہیں وہ صحیح امپلیمنٹ بتانے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے کہ سب کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، تو اب ہم جو ہیں، جو ہم ابھی موجود ہیں، ہم لوگوں کو آگے لوگوں کے اوپر چیک آؤٹ کرنا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، اور ان سے امپلیمنٹ کروانا ہے. دس از کالڈ جدوجہد، دس از کالڈ اسٹرگل. یہ ہے گریٹر اسٹرگل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد آ کے بولا تھا کہ ہم چھوٹی اسمالر اسٹرگل سے ہم بگ اسٹرگل، گریٹ اسٹرگل پہ آ گئے ہیں. دس از اے گریٹ اسٹرگل کہ ہم نے جو اب ہمارے سامنے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم نے گواہ بننا ہے، اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور ان سے ہم نے جو ہے یہ سارے کام کروانے ہیں. ان کو دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ان سے امپلیمنٹ بھی کرانا ہے، ان سے کام لینا بھی ہے اور کروانا بھی ہے، اور ان کو صحیح چیک بھی کرنا ہے. تو ایک بات میں نے آپ کو کیا بتا دی کہ ان پہ گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے علم سے بول دیا کہ بھائی انہوں نے تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے تو اندھیرے میں جانا ہی جانا ہے. یہ تو اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ فل اندھیرے میں چلے جائیں گے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس خود روشنی رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے خود اپنی روشنی کم کر دیتے ہیں. اپنا جو لیمپ ہے، جو آپ کی روح ہے، وہ ایک لیمپ ہے، ایک روشنی ہے، اس روشنی کو خود ڈم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے. سوچے نا کوئی تو ایسا ہوگا جس کو ہماری اندر کی باتیں، باہر کی باتیں سب کچھ پتہ ہوگا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے ہمیں ڈمپ کر دیا ہے. اور اب اے آئی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں بھیجی ہے کہ ہم اپنے دماغ تو بند کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ویکسینز اور یہ اور ایجوکیشنل سسٹم اور ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کیمیکل والی میڈیسنز یوز کر کے، میڈیکیشنز یوز کر کے ہم تو بالکل ہی مینٹلی، فزیکلی، بالکل ہی اسپریچولی بالکل ہی ویک ہو چکے ہیں. تو اے آئی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کو بھی لوگ جو ہے نا وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی متنازع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایسی ہے، یہ ایسی، اس کی بات مان کے ہم آپ اے آئی ہے، اور آپ اپنے دماغ سے بھی آپ اپنا مائنڈ یوز کریں. اب وہ ایک ایسی چیز آئی ہے، اب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے مائنڈ سے کھیل کے، ہمیں انفلوئنس کر کے، ہمارے مائنڈ کو چینج کر کے. ٹھیک ہے. اب تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اقرا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اقرا پڑھو، بِاسْمِ ربک کا مطلب اپنے رب کے نام سے. بی کا مطلب ہوتا ہے سے، جس نے پیدا کیا. خلق کا مطلب ہوتا ہے بنائی، کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، کوئی چیز کو بنانا. ہم نے کو ابھی آج تک مکھی بھی بنائی ہے کیا؟ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو آلریڈی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں. ہم خود سے کچھ اسکریچ سے کچھ بھی نہیں بناتے. ووڈ ہے تو اس سے فرنیچر بنتا ہے، سیمنٹ ہے تو اس سے گھر بنتا ہے، بیمبو ہیں تو اس سے سب کچھ بنتا ہے. یعنی کہ ہم کچھ نہیں بناتے، بنایا ہمیں ملتا ہے، ہم جسٹ اسمبل کرتے ہیں اس کو. اتنا سی بات آپ لوگ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے.
خلق الانسان من علق. اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ، یہ جو سانگ آپ سنتے ہیں نا، ان کے اندر ترتیل ہوتی ہے، ان کے اندر ایک لے ہوتی ہے، ان کے اندر ایک وہ کہنا کہ قرآن میں کہ اور پڑھا کرو قرآن ترتیل کے ساتھ. وراتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ، اچھی آواز میں، لے کے ساتھ، پیاری آواز میں قرآن کے الفاظ کو، سب سے اچھی آواز میں اور اچھے طریقے سے کیا چیز پڑھنے کے لائق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کلام کے، جو ہم یہ گانے سن رہے ہوتے ہیں. اور میوزک تو ہے ہی شیطان کی آواز. میوزک تو از ویری ویری بیڈ. کیوں؟ میوزک آپ کو جو کام کی بات ہے اس سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، اور میوزک کے تھرو آپ سارا گند بلا اپنے اندر انڈیل رہے ہوتے ہیں، غلط غلط لیرکس، غلط غلط باتیں، غلط غلط کلام اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. میوزک اتنی گندی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سانپ جو ہے، کوبرا سانپ، خطرناک سے خطرناک سانپ کسی کام کا نہیں رہتا. جب سپیرا سانپ کے پاس جا کے، بل کے پاس یا دور کھڑے ہو کے بین بجاتا ہے، تو سپیرا لہراتا ہوا سانپ جو ہے، سپیرے کی بین پہ جو ہے وہ لہرانے شروع ہو جاتا ہے اور ناچنے لگ جاتا ہے. یعنی اس کا دماغ، اس کی وہ ہندی کا ورڈ ہے بھتی جو ہے، وہ گم ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، مائنڈ ہی اس کا سٹاپ ہو جاتا ہے. تو ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے ہمارا مائنڈ سٹاپ ہو جائے؟ مائنڈ ہی کی وجہ سے تو ہمیں اللہ نے ٹاپ کریشن، اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب سے ٹاپ بندہ کون ہے؟ ہمیں نا. فرشتوں کو ہمارے آگے سجدہ کرایا، انسانوں کو ہمارے آگے سجدہ کرایا، کیونکہ ہم لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، سب مخلوق کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس لائق ہے. فرشتوں کے پاس اور جنوں کے پاس ہماری طرح کی فزیکل باڈی نہیں ہے. ہمارے پاس فزیکل اینڈ اسپریچول بوتھ باڈیز ہیں. ہم لوگ انٹینجیبل بھی ہیں اور ٹینجیبل بھی ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے وہ باقی جو فرشتے ہیں یہ سب کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں. شیطان اس کو، جنوں کو آپ لوگ چھو نہیں سکتے ہیں. اب جرمز ہیں، آپ لوگ کو نظر نہیں آتے، آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا وہ موجود نہیں ہیں؟ تو وہ کیا پریزنٹ نہیں ہے؟ آپ کو اینٹی بائیوٹکس آپ کس چیز کے لیے کھاتے ہیں؟ ان جرمز کے لیے کھاتے ہیں نا. آپ بولو نہیں، آپ نگلیکٹ کر دو، آپ مانو ہی نہیں ہوتے ہی نہیں، جرمز ہی نہیں ہوتے. اگر جرمز نہیں ہوتے تو پھر آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جب فزیکل باڈی کے اندر جرمز ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی ایک جراثیم ہے جو آپ کی اسپریچول باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، بیمار کرتا ہے. کیوں آپ بیمار ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ جرمز والی کام اپنی باڈی کی امیونٹی کو کیوں اسٹرانگ نہ رکھیں اللہ کے نام سے، اللہ سے کنیکٹ رکھیں، تاکہ شیطان آپ کی اسپریچول باڈی کو ڈیمیج نہ کر سکے. کتنا آپ کوشش کرتے ہیں میں ہیلدی رہوں، ہینڈ واش کروں، یہ کروں، کلین رہوں، یہ وہ، تو آپ اپنی اندر کو کیوں نہیں کلین کریں؟ آپ اندر، بھائی بات سنیں، جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، یہ سمجھیں آپ، ہیلیم بلون آپ نے دیکھا، بچے وہ غبارہ اڑاتے ہیں، ہیلیم بلون، ہوا میں اڑنے والا بلون. تو اس کے ساتھ وہ ایک جو ہے وہ ایک پتھر سا جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں اسٹرنگ کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، تاکہ وہ ہیلیم بلون کہیں اڑے نہیں. تو اسی طریقے سے ہماری باڈی اور ہماری روح آپس میں ایک اسٹرنگ سے بندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ سوتے ہیں نا، تو ہماری جو اسٹرنگ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لوز کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ ایسا سمجھے کہ ایک اسپرنگ ہے، اسپرنگ کا ایک طرف ہے، دو اسپرنگ کے سائڈز ہیں. ایک اسپرنگ کی سائڈ جو ہے وہ ایک اینڈ جو ہے وہ باڈی ہے، اور ایک اسپرنگ کا اینڈ جو ہے وہ ہماری سول ہے، جو ہماری روح ہے، جو ہمارے باڈی سے نکل جاتی ہے جب ہم مرتے ہیں. تو جب ہم سوتے ہیں تب بھی ہماری روح قبض ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھو کہ وہ ہماری باڈی سے فرشتے جو ہے وہ روح کو، جیسے ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارے جو سینسز ہیں وہ ہمارے پہ اپنا کنٹرول ہمارا ختم ہونے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ تو ہماری جو روح ہے، جو ہمارا جو بلون ہے، وہ لوزن اپ ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اور ہم اپنے آپ کو لوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بلون ہے وہ جو، یا آپ اسپرنگ کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ ادھر سے کھنچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اوپر لے جاتے ہیں. دا مومنٹ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ٹھک کر کے وہ اسپرنگ جو ہے نا وہ واپسی اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، باڈی کے ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ اسٹرنگ کٹ کر دیا جاتا ہے بیچ سے، وہ اسپرنگ کاٹ دیا جاتا ہے بیچ سے. ٹھیک ہے. اور وہ جو روحیں وہ اوپر قبض کر کے بند کر دی جاتی ہیں، روک دی جاتی ہیں، وہیں پہ قبض رہتی ہیں. اور وہ نکلیں گی، وہ کب ملائی جائیں گی؟ قیامت کے دن، جس دن آخرت کا حساب کا دن آئے گا. اس دن ہر کسی سے حساب کتاب ہوگا، ہر کسی سے پوچھا جائے گا، اس دن وہ ملائی جائیں گی.
تو خیر خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، یعنی کہ پیدا کیا انسان کو من علق. علق بولتے ہیں جمے ہوئے خون سے، نطفہ سے. جو نطفہ ہوتا ہے وہ ایک جمع ہوا کوگولیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، جمع ہوا بلڈ ہوتا ہے، جمے ہوئے بلڈ سے. اور اب اس کو سائنس نے بھی پروف کر دی. جو ہر جگہ سائنس 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 کا، سائنس از وے اسلام اسپریچویلٹی، دین از بیانڈ سو مچ بیانڈ فرام سائنس. سائنس کے پروف کرنے تک ہم نہیں بیٹھ سکتے. سائنس سے بہت آگے ہے. اللہ کا علم سائنس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا علم ہے. سائنس تو ابھی راستے میں ہے. سائنس کو ابھی علم تک، سائنس یہاں پہ ہے. اللہ تو بہت اوپر ہے. اللہ کے علم تک پہنچنے کے لیے تو سائنس کو بہت ٹائم چاہیے. سائنس سے ہمیں نہیں اللہ کو پروف کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ہونے کو پروف. اللہ تو اپنی جگہ ہے. اللہ تو روز روشن کی طرح ہے، جیسے سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے سب چیزیں. آپ نے جو ہے وہ اللہ کو نہیں پروف کرنا ہے. آپ نے سائنس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کہ وہ آپ نے اپنی سمجھ اتنی بڑھانی ہے کہ وہ آپ کو اللہ تک لے جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اللہ جو ہیں وہ ان کا علم تو لامحیط، مطلب اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لمیٹڈ تو سائنس ہے. سائنس انسان کی بنائی ہوئی ہے. سائنس انسان پروف کرنے میں لگا ہوا، یہ چیز وہ چیز، اس کو یہ سمجھنا وہ سمجھنا، اس کو سمجھنا سائنس کے تھرو سمجھنا، یہ سمجھنا وہ سمجھنا. آپ 100 دفعہ سمجھو سائنس کو آپ سائنس سے آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کو سائنس سے سمجھنے کی کوشش مت کرو. آپ پوائنٹ میرا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ تو ٹاپ کی چیز ہے. اس کو آپ نیچے نہیں لائیں گے. آپ اپنی سائنس کو اوپر لے کے جائیں گے. آپ اپنی نالج کو بڑھائیں گے، اپنی عقل سمجھ کو بڑھائیں گے. اس میں کمی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اٹس کمپلیٹڈ، آلریڈی کمپلیٹڈ. اس میں یہ انکمپلیٹ ہے. اس کو بڑھائیے، اپنے دماغ کو چلائیے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اندر کیا آپ کو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپن کیجئے اس کو، اور اس کو لے کے آگے جائیے. اس کو سمجھیے کہ اللہ کی ہر بات کو سمجھیے. سائنس کے تھرو سمجھیے، جس کے مرضی تھرو سمجھیے اپنا مائنڈ سے، اپنی نالج سے، اپنے علم سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنے دماغ سے، اپنے علم سے احاطہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ہم نے کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے علم سے قرآن کا احاطہ، قرآن کے علم کا احاطہ، اللہ کے کلام کا احاطہ تو کیا ہی نہیں ہے. اور پہلی باتیں کرنے لگ گئے، سائنس یہ، سائنس وہ، سائنس نے یہ نہیں پروف کیا، سائنس نے نہیں پروف کیا. سائنس کی غلطی ہے، سائنس غلط ہے، سائنس کے اندر ویکنیسز ہیں. اللہ تعالیٰ از کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ کی ہر بات بالکل کمپلیٹ ہے. ہی از یا حیو یا قیوم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے دائم و قائم ہے. ایک مٹی کا ذرہ تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے. ایک مٹی میں پڑے ہوئے تھے، ایک مٹی تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں جان دی ہے، جان بخشی ہے. یہ جو بندر ہیں یہ اسی لیے بنے کہ انہوں نے ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی تھی. انہوں نے اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بندر ہی بننے کے لائق ہیں، ہمیں انسان کیوں بنا دیا. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یعنی کہ خلق الانسان، یعنی انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، جمی ہوئے خون سے یا جمے ہوئے نطفے سے. ایک جمع ہوا نطفہ، جب اسپرم اور ایگ ملتے ہیں، میل کا اسپرم اور فیمیل کا
جو ایگ ہے وہ ملتے ہیں تو ایک زائگوڈ بنتا ہے. زائگوڈ کو بولتے ہیں نطفہ. ایک سیل بنتا ہے, وہ جم جاتا ہے. پھر اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا نا, میں اس کی وہ ہاتھ پاؤں بناتا ہوں, اس کی شکل وکل درست کرتا ہوں. جیسے ہم چھوٹا سا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب مٹی کے برتن بناتے ہیں, پہلے وہ چھوٹی سی مٹی لیتے ہیں, پھر اس کو وہ ٹکڑا لیتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے نا گول ٹکڑا لیتے ہیں, یا مطلب گول ٹکڑا لیتے ہیں, اس کا ٹکڑا لیتے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے چیزیں ویزیں مطلب بناتے ہیں, اس کو شیپ دیتے ہیں. اقرا وربک الاکرم, پڑھو, اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. اور واو مطلب ہوتا ہے اور, کا میں نے ابھی بتایا اپنے رب پڑھو, اپنے رب کے لیے جو کریم ہے. یعنی کریم مطلب کرم کرنے والا ہے. مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کا بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو خود بول رہے ہیں پڑھو بھائی, سائنس پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, میتھس پڑھو, چیزوں کی دیکھو, چیزوں کے اندر کون سی میتھس چل رہی ہے, یہ جو کشتی جو ہے, یہ جو جہاز اتنے بڑے بڑے ٹائٹینک جیسے ہیں, یہ کیسے چل رہے ہیں, ان پہ کیا سائنس یوز ہو رہی ہے, کیا میتھس یوز ہو رہی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ. یہ جو دو سمندر آپس میں مل نہیں رہے, کڑوا اور میٹھا مل نہیں رہے, ان میں کون سی سائنس چل رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں پڑھو, مائنڈ یوز کرو. اور سب سے پہلے تو جو پڑھنے والی چیز ہے, اے از فار اللہ, الف از فار اللہ, ون از اللہ. ہر چیز الف سے شروع ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں انگلش میں, اردو میں, میتھس میں, الف ون. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے, کرم کرنے والا. کتنا کچھ ہم کرتے ہیں, کتنا کریم ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود بول رہا ہے پڑھو, تاکہ ہمارا دماغ کھلے. جیسے سیڈ میں سے پورا درخت نکلتا ہے, یعنی قرآن میں سے, قرآن اقرا کریں گے تو ہمارا جو سیڈ ہے, جو دماغ کے اندر, ہمارا اندر ایک دماغ ہے, وہ ایک سیڈ کی جیسا ہے. جتنا ہم پڑھیں گے تو ایک درخت بنے گا, اس کی برانچز بنیں گی, ہمارا دماغ کھلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پڑھو. اور پڑھنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے, اس اللہ کے کلام کو پڑھو. اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے, پھر اس کو دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, اس کو سمجھو. الذی علم بالقلم, جس نے علم دیا یا علم سکھایا. کس چیز سے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا, بی کا مطلب ہے سے, قلم سے. سمجھ گئی؟ یہ آپ چیک کریں. اقرا پڑھنا, قلم رائٹنگ کرنا, پڑھنا اور لکھنا. کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ زور دیا ہے, پڑھنے کو اور لکھنے کو. اس سب سے پہلے کس کو پڑھنا ہے؟ اس کلام کو, اللہ تعالیٰ کے, جو خود بول رہا ہے کہ پڑھو بھی اور اس کو لکھو بھی. اور تمہیں علم کس چیز کے تھرو دیا ہم لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے تھرو دیا؟ قلم کے ذریعے. لکھی ہوئی چیز کے ذریعے دیا ہے, لکھ کے دیا ہے. یعنی کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, علم سکھایا ہے, وہ قلم سے سکھایا ہے. یہ دیکھیں, یہ قرآن بھی ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ سے جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کی طرف نہیں دکھایا, کیونکہ تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ انہوں نے فلانی بک سے پڑھ لیا ہوتا, ادھر سے سیکھ لیا. اور جیسے کہ بولا بھی ہے کہ اس کو یہ بندہ سکھا کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ سکھا کے چلا جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ قرآن میں کہ وہ بندہ تو اجمی ہے, یعنی کہ ہم لوگوں کی طرح ہے, پاکستانیوں کی طرح ہے, مطلب جن کی زبان اردو ہے, ان کی اوتھینٹک زبان, ان کی جنون زبان عربی نہیں ہے, وہ کیسے سکھا کے چلا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اردو عربک کے علاوہ کوئی لینگویج ہی نہیں آتی تھی. ان کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا, صرف ان کو عربک آتی تھی. جیسے ہمیں اردو بولنے آتی ہے, لیکن ہم جیسے اردو اکثر ہم لوگوں بچوں کو اردو پڑھنی لکھنی نہیں آتی ہے, صرف بولنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
پرٹیکولرلی اسی لاجک کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے، اسی حجت قائم نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھائی اس بات پہ کوئی حجت نہ بنا دیں، ان کو پڑھنے لکھنے کا نہیں کرا، تاکہ یہ نہ بولے جائے کہ کچھ اس نے یہاں سے پڑھ لیا ہوگا، اس بک سے پڑھ لیا ہوگا، اس بک سے پڑھ کے یہ بتا رہا ہے، جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اور استغفر اللہ اپنی طرف سے، یہ اتنی ساری چیزیں ان کو، وہ تو یہاں سے اتنے دور تو وہ گئے ہی نہیں تھے، ان کو سمندر کا کہاں سے پتہ کہ دو سمندر آپس میں جوڑ رہے ہیں، جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی وہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ، وہ تو مکے سے بھی کتنی سال کی عمر میں جا کے مکے سے باہر آئے تھے، وہ تو ساری عمر مکے میں رہے، آخری کے چند سالوں میں اسے مدینہ تک گئے، وہ تو مطلب جیسے میں بولوں میں تو کراچی سے باہر کبھی ہم تو گئے ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ؟ اب تو آج کل تو پھر سوشل میڈیا کا دور، اس ٹائم تو کچھ بھی سوشل میڈیا ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ اتنی سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ ایتھیسٹ پولیتھیسٹ مشرک لوگوں کو اور کافر لوگوں کو جو اللہ کی بات تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام پہ عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی کہ جس نے علم ہمیں سکھایا کس سے؟ قلم سے، پین سے سکھایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، لکھ کے سکھایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم لکھیں، ہمیں جو علم دیا ہے اس کو لکھیں، ہم ہر چیز کو لکھیں، ہم جو اس لکھا ہوا چیز ہے، ہم جو اس لکھی ہوئی چیز ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلم استعمال کرنے پہ زور دے رہے ہیں، ہمیں پڑھنے پہ زور دے رہے ہیں، مائنڈ یوز کرنے پہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ پڑھتے بھی ہیں تو مائنڈ یوز ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، لکھتے ہیں تو بھی آپ کچھ سوچ کے لکھتے ہیں، بھائی آپ نے کچھ سوچتے ہیں تب جا کے آپ لکھتے ہیں، تو آپ کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا علم ہے، قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس کے 2-3 معنی نکلتے ہیں، یہ لکھے ہوئے آپ کو علم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ کہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دے رہے ہیں، وہ لکھی ہوئی چیز ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے لکھی ہوئی چیز ہے جس کو وہ پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا کوئی تضاد کہیں نہیں، کوئی چینج کہیں نہیں، ایز اٹ از ہے، وہ سن کے دوبارہ کر رہے ہیں۔ اور وہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھیجا، جب اپنے سے قریب کیا اور بولا پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، دوسری دفعہ بولا بھیجا اپنے پاس، اپنے سے چپکایا کہ پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر انہوں نے بولا پڑھو، تو انہوں نے ان کو ایسا کیا کہ وہ ان کے اندر کی جو فیکلٹیز تھی ریڈنگ رائٹنگ کی وہ اوپن ہو گئیں، کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، بیج سے پورا درخت نکال دیتے ہیں، ایک اسپامز ایک زائگوٹ سے پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کے اوپر سلامتی اور رحمت ہو، اور ہم سب کو سلامتی دینے والا بننا ہے، اور ایک دوسرے کو ہم سب کو سلامتی دینے والا بننا ہے، جد و جہد کرنی ہے، جہاد از، قتال تو بہت لاسٹ کی سٹیج ہے، جد و جہد از کہ آپ کو حجت تمام کرنی ہے، یعنی کہ آپ اچھی طرح پوری بات سمجھا دو، اس کے بعد آپ نے دیکھا جو بات اگنور کر رہے ہیں، جو بات نہیں کر رہے، پھر ان کے ساتھ آپ پھر ہاتھ کا معاملہ کریں گے، سختی کا معاملہ کریں گے، سزا کا معاملہ کریں گے، یا جو مومنوں سے بھی جو غلطی ہو گئی، جو ایمان لائے ہوئے لیکن ان سے غلطی ہو گئی تو ان کی سزا دیں گے وہ جو بھی، یعنی کہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی روز کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی صفائی بھی، لوگوں کے دلوں کی صفائی، اندر کی صفائی، دنیا کے لوگوں کی صفائی بھی ہمیں کرنی ہے، جیسے ہم دنیا کی صفائی کرتے ہیں، اپنے باہر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں لوگوں کے بھی، جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے اندر کی بھی صفائی کرنی ہے، اس کو بولتے ہیں جہاد، اس کو یہ ہے گریٹر اسٹرگل، ان کی صفائی کرنی ہے، ان کی صفائی کس سے ہوگی؟ اس سے، اس قرآن سے، یہ قرآن ان کو اندر سے پاک کرے گا، صاف کرے گا، صرف صاف ہی نہیں کرے گا، پاک بھی کرے گا، پاک صاف سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف صاف نہیں ہوتے، صاف کے بعد پاک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک دوسرے، ہم یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا ہے، کوئی ہماری اگینسٹ کوئی بات، یہی بول رہے ہیں آپس میں پیار و محبت سے رہو، کہ کس طریقے سے ہم آپس میں محبت سے رہ سکتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو آپس میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سولوشن، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے سولوشن دیے تاکہ ہم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، دنیا میں لڑائی جھگڑا، فتنے فساد، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں، سب ایک دوسرے کے حقوق کا، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پیار و محبت سے رہیں، اسلام پہلے دن سے آیا ہوا ہے، پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام اسلام والے ہی تھے، ٹھیک ہے، ہمیں شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کے کپڑے نہیں اتروانے ہیں، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ستر کھول کے ان کو دکھا دیا تھا، ان کو بہکا کے، ہمیں نہیں بہکنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی ہوئی، ہمیں اب اس سے پکا پکڑ کے، اس کی پکے رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے،
ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے پر سلامتی دینے والا، سلامتی کرنے والا بننا ہے، ایک دوسرے کو مارنے والا، نظریں مارنے والا، ایک دوسرے کا برا چاہنے والا نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، بس یہی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آپس میں پیار و محبت سے رہو۔ جب یہ جو میں نے چیزیں بولی اس کو کرو گے تو تم لوگ آپس میں خوشی خوشی پیار و محبت سے رہو گے، ورنہ لڑتے رہو گے۔ ایک دوسرے سے دوسرے کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرو۔ اوکے، السلام علیکم۔